پرواہ نہیں. مرغیاں ہیں گھر میں، ان کی کچھ پرواہ نہیں. پرندے پال رکھے، ان کی کچھ پرواہ نہیں. لیکن میرے آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو درس دیا ہے وہ سوچنے اور عمل کرنے کے قابل ہے. سفر میں تشریف لے گئے، کسی پرندے کے چھوٹے سے ننھے منھے سے دو پیارے بچے، وہ کوئی صحابی اس کو پسند آئے، وہ ہاتھ میں پکڑ کر کے لائے. مجھے بھی بڑے پسند ہوتے ہیں مرغیوں کے چوزے، چھوٹے چھوٹے، بہت پیارے لگتے. مجھے یاد ہے جب میں بالکل چھوٹا تھا تو ہم نے ایک مرغی رکھی اور بڑے شوق سے اس کو انڈوں پر بٹھایا. جب اس کے چوزے نکل آئے تو میں روزانہ ان کی اس مرغی کی بچوں سے محبت، بچوں کی مرغی سے محبت، یہ مجھے اتنا پیارا رشتہ لگتا تھا، اتنا پیارا. آج تک میں دیکھتا ہوں میں کھو جاتا ہوں. کیا ان جانوروں میں پیار محبت ہے باہمی. انسان تو آج بھیڑیے بن چکے ہیں. کیا نہیں ہو رہا ہے ہمارے معاشرے. تو میں گھنٹوں بیٹھ کر ان کو دیکھتا تھا. حسن وہ مرحلہ جب مرغی شام کے ٹائم، اندھیرا پھیلنے کا وقت، سردی کا موسم، ٹھنڈی ہوائیں، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماؤں کو یاد آتے ہیں. اس بے زبان مرغی کو اپنے چھوٹے چھوٹے چوزے یاد آتے تھے. وہ اپنے پروں کو یوں پھیلا دیتے تھے، وہ اس کے پروں میں گھس جاتے. سبحان اللہ، کیا نظارہ ہوتا ہے. کس نے اس کی دل میں یہ محبت ڈالی ہے؟ کس نے ڈالی ہے؟ کوئی کتاب پڑھا ہے انہوں نے؟ کہاں سے یہ پیار سیکھا ہے؟ واللہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے جب یہ نظارہ میں دیکھتا. جب ہم اللہ نے نصیب کیا حرم کعبہ میں پہنچے تھے، دوست میرے ساتھ ہیں، یہاں بھی میرے ہم سفر ہیں، وہ موجود ہیں یہاں بیٹھے ہوئے. واللہ ایک گرمی کا موسم تھا. ہم رکن یمانی کی طرف سے مطاف میں بیٹھے ہوئے تھے. غالباً رمضان شریف کا، گرمی کا موسم نہیں تھا، رمضان شریف کے دن تھے. تو وہ خانہ کعبہ کا سایہ، وہ سورج غروب ہونے کی وجہ سے وہ خانہ کعبہ کا سایہ آہستہ آہستہ آگے پھیل رہا تھا. تو ایسا انعام اور احسان ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہ سایہ ہمارے اوپر بھی آ گئے. تو میرے ساتھ جو دوست بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا یہ رحمت الہی ہے. دیکھو جس طرح کہ وہ مرغیاں اپنے چھوٹے چوزوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہیں، اللہ کی رحمت نے آج ہمیں اپنے پروں میں چھپا لیا ہے. کتنے خوش قسمت ہیں ہم. مجھے وہی تحفظ محسوس ہو رہا تھا جو ایک چھوٹا چوزا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اپنی مرغی کے، ایک بے زبان بے سمجھ مرغی کے پروں میں محسوس کرتا ہے، اس میں چھپ جاتا ہے. تو میں وہی تحفظ وہاں محسوس کر رہا تھا. وہ رحمت الہی کی کرنیں، وہ احساس دل میں آ رہا تھا. آنکھوں سے آنسو روا تھے اور ایک عجیب سرور مل رہا تھا. تو وہ محبت اللہ تعالیٰ کی جو بندوں کے ساتھ ہے، جب میں نے مرغی کو دیکھتا ہوں تو اس کا جلوہ مجھے نظر آتا ہے. میرے مولا، ہم بھی گناہگار، بلا تشبیہ بلا تمثیل، ہم بھی گناہگار ہیں، ہم بھی نفس اور شیطان کے مارے ہوئے ہیں. ہم نے بھی اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے پیروں پر خود کلاڑی ماری ہے، تیرے حدود کو توڑا ہے، تیرے حقوق کا خیال نہیں کیا، تیرے بندوں کے حقوق کا خیال نہیں کیا. لیکن یا رب العالمین، کیا اس طرح ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے؟ جس طرح شام کو وہ مرغی اپنے چوزوں کو چھپا لیتی ہے، تیری رحمت تو بہت بڑی ہے. دوستارا کجا کنی محروم، تو کبا دشمنا نظرداری. تو اپنے دشمنوں کو اپنی رحمت میں ڈھانپ دیتا ہے. ویسے ہمارا حال تو وہی ہے جو حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا. وہ اشعار عجیب ہے کہ میں اپنے آپ کو کس طرح پاتا ہوں. وہ اپنی کیفیت کو بیان کرتے ہیں.
نہ در اسلام شاہیانم نہ در کفار یا اللہ. کہ میرا حال تو ویسا ہو چکا ہے کہ مسلمانوں میں جاتا ہوں تو وہاں بھی میں اپنے آپ کو گنہگار پاتا ہوں، وہاں سے بھاگ جاتا ہوں. نہ میں کفار میں نہ میں مسلمانوں میں، یعنی کہ اپنے اعمال کی نفی کرتے ہیں، اپنے انکساری کا اظہار کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اے میرے مولا، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول. تو میں یہ آپ کو عرض کر رہا تھا کہ وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے ان کا حق ہمارے اوپر ہوتا ہے. یہ ایک سبق ہے ہم سب. یہ بھی ہمیں حضور نے بتایا. اگر اس کا درس دیا ہے تو خشک ملاؤں نے نہیں دیا کہ بڑے بڑے کتابیں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ بھی ہے اپنی باتیں، اپنے خیال اور ٹھونستے ہیں اس وہ قرآن مجید کی آیات میں. یہ ہمیں اولیاء کاملین واصلین باللہ نے محبت اور عشق سے بتایا ہے. جس طرح میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے پانی لیا، برتن میں گلاس میں پانی لیا اور اس نے 2 گھونٹ لیے اور باقی سارا پانی یوں زمین پر گرا دیا. وہاں جو ایک بندے خدا اللہ والے محبت الہی میں کے متوالے وہاں کھڑے تھے، انہوں نے جو یہ منظر دیکھا بے ہوش ہو کر گر پڑے. لوگوں نے سوچا کہ حضرت کو کیا ہوا. کوئی ان کے ہاتھوں کو ملنے لگا، کوئی پاؤں کو ملنے لگا، کسی نے کچھ ہیلا کیا، کسی نے کچھ ہیلا کیا کہ اب ہم کیا کریں. بڑے دقت کے بعد جب وہ ہوش میں آئے تو دوستوں نے عرض کیا حضور کس چیز نے آپ کو اس قدر مدہوش کر دیا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ اس بندے کو میں نے دیکھا، پانی گلاس میں لیا، 2 گھونٹ پیے اور باقی پونا گلاس اس نے زمین پر گرا دیا. میں نے سوچا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس پانی کا کس قدر اللہ نے ہم پر حق رکھا ہے. اگر یوں اس کو یہ ضائع کر رہا ہے، اللہ کو غیرت آ جائے اور پانی سے ہمیں محروم کر دے تو ہمارا حال کیا ہو. ہے ہمیں اس نعمت کا قدر، ہے ہمیں اس نعمت کا قدر. یہ ہوا جس میں اب ہم سانس لے رہے کس قدر ضروری ہے، کتنی انمول ہے اس کا ہمیں قدر. کس نے دی ہے؟ یہ سورج جو نکل آتا ہے تمہاری روشنی کے لیے کس نے دیا؟ یہ اللہ کی محبت کا. جب بھی سورج نکلتا ہے واللہ اس نظر سے دیکھو کہ اللہ کی محبت کا پیغام لے کر آیا ہے اپنے بندوں کے لیے. لو سورج بھی تیرے لیے حاضر ہے، لو یہ ہوا بھی میرے بندوں تیرے لیے حاضر ہے، لو یہ پانی بھی تیرے لیے حاضر ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ مولانا حضرت شاہ بٹائی رحمت اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے کہ جب آپ جا رہے تھے حج کے لیے، شعروں میں بیان کیا ہے، وہ شعر تو مجھے نہیں یاد آ رہا ہے، تو ان کو پیاس لگی، ایک چھوٹے سے ندی کے کنارے بیٹھ کر آپ نے پانی پیا، منہ دھویا اور بیٹھ کر اتنے میں دیکھا دور سے بکریاں دوڑتی ہوئی آئی. بہت پیاسی تھی، بہت پیاسی تھی. پانی کو دیکھا تو ان کا ہوش جاتا رہا، جا کر پانی پر ڈہ گئی، گھٹنوں کے بل گر گئی اور بڑے تیزی سے وہ پانی کو پینے لگی. جب وہ پانی پی کر فارغ ہوئی، ان کا ہوش یا یہ کہا جائے پیاس ختم ہوئی، ہوش بحال ہوا، تو بڑے مزے سے وہاں کھڑے ہو کر جگالی کرنے لگی اور وہیں پر میگنیاں گرانے لگی اس پانی میں اور وہیں پر پیشاب کرنے لگی. شاہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ والوں کی رمزی کچھ اور ہوتی ہے. ہم تو ظاہر پرست ہیں، ہم تو ظاہر پرست ہیں. چاہ دال چاہ بسم اللہ، حلوے کھائण لا مہانڈو کھپے، اسانجو منہ نہ مہانڈو وڑی بڑھايو اشک بن جائے. شاہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے میرے پروردگار کیا نظارہ تو نے مجھے دکھایا. پیاسی تھی، پانی کے لیے مر رہی تھی، پیٹ بھر گیا تو پانی کی بے قدری شروع کر دی. اے لطیف تو بھی وہاں مدینے تو جا رہا ہے، وہاں حاضری تو دے گا. یہ تو نہیں کہ دیکھنے کے بعد تمہارا بھی پیٹ بھر جائے اور وہیں پر تم بھی بے ادبی شروع کر دو.
پھر انہوں نے کہا گولیا گولیا ملہاں شلب